شام غریبان کیا ہے؟ شام غریبان ادبیات اور فارسی زبان کے مرثیے میں روز عاشوراء سورج غروب ہونے کے بعد اور اس رات کی سوگواری و غم و الم کو کہتے ہیں۔ اس مجلس میں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشور کے دن تمام افراد کے شہید کیے جانے کے بعد خیام میں یزید لشکر کی جانب سے آگ لگانے، مال و اسباب لوٹنے کے بعد بچوں اور عورتوں کو قید کر کے ان پر ظلم و تشدد کے واقعات مصائب و الم کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ جو نوحے پڑھے جاتے ہیں وہ امام حسین کے اہل بیت کی مصیبت اور واقعہ کربلا کے بعد بچوں اور اسیروں پر جو گزری اس بارے میں ہے کہ اہل بیت نے عاشور کی اندھیری رات کربلا کے بیابان میں شہداء کی لاشوں کے ساتھ کیسے گزاری۔ اس رات اور محرم کی دوسری راتوں کے درمیان بعض اور رسومات میں فرق یہ ہے کہ اس رات کو غزاداران تمام لائٹیں بجھا کر صرف معمولی اجالے میں بیٹھ کر مصائب و غم بیان کرتے اور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ واقعات: دشمن کی 40,000 کی ملعون فوج نے عاشور کے سارا دن لشکر حسینی کے 72 افراد بشمول نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے سورج غروب ہوتے ہی عورتوں اور بچوں کو خیموں سے باہر نکال دیا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت مستورات فریاد کرتی رہیں اور اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے منہ پر پیٹتی رہیں۔ عمر بن سعد نے شام عاشوراء کو امام حسین اور کربلا کے دوسرے شہداء کے سروں کی تعداد 72 تھی۔ شمر، قیس بن اشغت اور عمر بن حجاج اور عذر بن قیس کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عمر سعد اپنے لشکر کے ہمراہ اس رات کربلا میں ہی رکا رہا اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کے لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفہ کی جانب حرکت کی۔ قول کے مطابق محرم کی 11ویں رات، جسے شام غریبان کہتے ہیں، حضرت زینب نے نماز شب ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمہ کے باعث اس رات نماز شب بیٹھ کر ادا کی۔ کربلا میں اس رات کو لیلۃ الوحشہ یعنی وحشت کی رات بھی کہتے ہیں اور اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتی جلاتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان میں بھی یہ مجلس سورج غروب ہونے کے بعد منعقد ہوتی ہے اور اس مجلس میں اہل عزا اندھیرے میں اور زمین پر بیٹھتے اور گریہ و ماتم کرتے ہیں۔